الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی کی جانب سے جماعت المسلمین کے مسئلے پر محاضرات کا یہ سلسلہ ہے. اس سلسلے میں 5 پروگرام پہلے ہو چکے ہیں اور آج کی اس نشست میں آج کی یہ نشست 6ٹھے پروگرام پر مشتمل ہے جس کا عنوان ہے کیا فرقہ بندی کفر، شرک اور لعنت ہے. جماعت المسلمین رجسٹرڈ اور ان کی دیکھا دیکھی میں بعض دیگر فرقے، تکفیری فرقے کہ جو عامت المسلمین کی تکفیر کرتے ہیں، جو لوگ ان کی تنظیم میں شامل نہیں ان پر کفر و شرک کے فتوے داغتے ہیں. تو جہاں ان کے پاس اپنے اس تکفیری مہم کو چلانے کے لیے کچھ اور بہانے ہوتے ہیں، وہاں ایک بہانہ یہ بھی ہے کہ اپنے علاوہ باقیوں کو فرقہ پرست، فرقہ اور اس قسم کے الفاظ سے یاد کر کے ان پر کفر و شرک کیا الزام لگاتے ہیں. اور اسی طرح ان کا یہ دعویٰ ہے ایسی تنظیموں کا، خواہ وہ جماعت المسلمین رجسٹرڈ ہو یا ادارہ توحید ٹرسٹ کے بانی تنظیم ڈاکٹر عثمانی، ایکس کیپٹن مسعود الدین عثمانی، اس قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فرقہ بندی کفر ہے، شرک ہے، لعنت ہے اور عذاب ہے. خاص طور پر جماعت المسلمین رجسٹرڈ والے اپنی رجسٹرڈ جماعت کے چند افراد کے علاوہ قرۂ ارض کے جملہ اہل اسلام کو کافر، مشرک اور لعنت میں مبتلا سمجھتے ہیں. یاد رہے کہ ہم سمجھنے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے علاوہ دیگر لوگوں کو کافر و مشرک سمجھتے ہیں، کہتے نہیں ہیں. چونکہ جب کبھی ان کے ساتھ بات کی جائے، ان کو بتلایا جائے کہ جی آپ لوگوں کو کافر و مشرک کیوں سمجھتے ہیں، تو یہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی کسی کو کافر نہیں کہا، ہم آپ کو کافر نہیں کہتے، ہم آپ کو مشرک نہیں کہتے. تو میں کہنے کی بات نہیں کر رہا، میں سمجھنے کی بات کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے کہنا کہ آپ منہ پر نہیں کہتے، شاید عین ممکن ہے کہ آپ منہ پر نہ کہتے ہوں لوگوں کو، اسی لیے آپ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کب کافر کا ثبوت دیجیے، لیکن سمجھتے ضرور ہیں. اور ہماری یہ گفتگو سمجھنے سے متعلق ہی ہے کہ آپ اہل اسلام کو جو آپ کی جماعت میں شامل نہیں، جو آپ کی تنظیموں میں شامل نہیں، آپ لوگ انہیں کافر و مشرک سمجھتے ہیں. ان میں کچھ ایسے جذباتی لوگ بھی ہیں، خاص طور پر ڈاکٹر عثمانی کی تنظیم کے لوگ، وہ تو دھڑلے سے منہ پر بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کافر ہیں، آپ مشرک ہیں. لیکن جو جماعت المسلمین رجسٹرڈ کے لوگ ہیں
یہ لوگ اپنے تبلیغی پالیسی کی وجہ سے حکمت عملی اختیار کیے ہوئے ہیں کہ یہ کافر و مشرک کہتے نہیں ہیں لیکن سمجھتے ضرور ہیں، چونکہ انہوں نے تمام مسلمانوں کے ساتھ وہ معاملہ اختیار کر رکھا ہے کہ جو کفار و مشرکین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مثلا یہ لوگ اپنی تنظیم کے علاوہ کسی بھی دوسرے شخص کے پیچھے، خواہ وہ کفر و شرک سے بالکل پاک ہو، خواہ وہ کفر و شرک سے بری ہو، خواہ وہ کفر و شرک پر نہ صرف یہ کہ عمل نہیں کرتا کفر و شرک سے پاک ہے، بلکہ کفر و شرک کے خلاف بولتا بھی ہے، لوگوں کو سمجھاتا بھی ہے، دعوت بھی دیتا ہے، یہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طرح ان کے ساتھ مناکحت کا تعلق بھی قائم نہیں کرنا چاہتے، نکاح کا تعلق بھی قائم نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی جو معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے ساتھ خاص کیا، ان کے ساتھ مختص ہے، وہ معاملہ یہ کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کے ساتھ، اہل اسلام کے ساتھ اختیار کرتے ہیں۔ ہاں، اس میں ایک استثناء ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار میں سے جو اہل کتاب لوگ ہیں ان کی خواتین کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا کہ ایک مسلم مرد، ایک مسلمان مرد کسی عیسائی یا کسی یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے اگر وہ پاک دامن ہو اور پاک دامنی کا ارادہ رکھتے ہوں اور ہمیشہ ساتھ نبھانے کا ارادہ رکھتے ہوں، تو ایک مسلمان، ایک مرد ان کی خواتین کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے لیکن آپ کی خواتین کے ساتھ۔ لیکن ان کے ہاں جو کافر مشرک لوگ ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں اسلام کا، قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، کفر سے بھی بری ہیں، شرک سے بھی بری ہیں، ان کی خواتین کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں سمجھتے۔ یعنی چاہے کہ اپنی بیٹی ان کو دیں یا اپنی خواتین کا رشتہ ان کو دیں، ان کے نزدیک ان کی خواتین کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ ان کے متعلق ہی کچھ مجھے عرض کرنا تھا آج کہ ان کا ایک بہانہ فرقہ بندی بھی ہوتا ہے کہ یہ فرقہ بندی پر کفر اور شرک اور لعنت کا الزام عائد کرتے ہیں کہ جی فرقہ بندی کفر ہے، شرک ہے، اور یہ کافر جو سمجھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ دیکھیے جماعت المسلمین رجسٹرڈ کے امیر ثانی جو آج کل ان کے امیر ہیں محمد اشتیاق صاحب، انہوں نے لکھا ہے اگر آپ کہیں کہ یہ فرقہ پرست بھی مسلم ہے اور یہ بھی جماعت المسلمین ہے تو آپ کا استدلال احادیث کے خلاف ہوگا۔ ان کا کتابچہ ہے ایک معترض کی غلط فہمیاں، صفحہ 9۔ اب دیکھیے کیا الزامات کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ فرقہ پرست بھی مسلم ہے تو پھر آپ کا استدلال احادیث کے خلاف ہوگا، جیسا کہ میں نے آپ کو ان کی عبارت پڑھ کر سنائی۔ اب بتائیے وہ کون سی احادیث ہیں؟ اشتیاق صاحب سے کوئی پوچھے کہ جناب وہ کون سی احادیث ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ فرقہ پرست جن کو آپ فرقہ پرست کہہ رہے ہیں یہ لوگ مسلم نہیں ہیں، وہ کون سی احادیث ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو مسلم سمجھے تو حدیث کے خلاف آپ کا استدلال احادیث کے خلاف ہوگا، وہ کون سی احادیث ہیں؟ احادیث تو درکنار، آپ کوئی ایک ایسی واضح حدیث پیش کر دیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ جن کو آپ فرقہ پرست کہہ رہے ہیں، جن کو جماعت المسلمین رجسٹرڈ نے جن پر فرقہ پرستی کا الزام عائد کیا وہ لوگ مسلم نہیں ہیں، ان کو مسلم سمجھنا احادیث کے خلاف ہوگا۔ اسی طرح ایک اور جگہ اشتیاق صاحب نے لکھا، یہ کسی کا اعتراض نقل کرتے ہیں غلط فہمی کے عنوان سے کہ غلط فہمی اور ان کے مرنے کے بعد نہ تو ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور نہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جی کسی نے اعتراض کیا، چونکہ کتابچے کا نام بھی یہی ہے کہ ایک معترض کی غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ، تو اعتراض کیا کہ جی ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے، ان کے لیے استغفار بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو اشتیاق صاحب نے ازالہ کے عنوان سے اپنا جواب نقل کیا اور کافی لمبا چوڑا جواب ہے، میں مختصر اس کو پڑھتا ہوں، آپ دیکھیے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ جواب میں وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ فرقہ پرستی شرک ہے، کفر ہے، لعنت ہے اور عذاب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر حدیث نقل کی، ترجمہ تمام فرقوں کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جاؤ۔ اور یہ چیز بھی حدیث میں موجود ہے کہ لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کریں گے۔ پھر آگے چل کر لکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ اپنے والدین کے لیے بخشش طلب کر رہا ہے اور حالانکہ اس کے والدین مشرک تھے۔ میں نے کہا تم اپنے والدین کے لیے بخشش طلب کر رہے ہو حالانکہ وہ مشرک تھے؟ اس شخص نے کہا کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے بخشش طلب نہیں کی تھی اور وہ مشرک تھے؟ حضرت علی کہتے ہیں
میں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو یہ آیت نازل ہو گئی، جس کا ترجمہ انہوں نے یوں نقل کیا ہے کہ نبی کے لیے اور جو لوگ ایمان والے ان کے لیے زیبا نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے بخشش کریں۔ پمفلٹ کا حوالہ لکھ لیجئے، حوالہ نوٹ کیجئے کہ حوالہ ایک مدرس کی غلط فہمیاں صفحہ نمبر 45، اس پر لکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ جو بات انہوں نے نقل کی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ان پر محض بہتان یا الزام نہیں بلکہ ایک حقیقت یہی ہے کہ رجسٹرڈ جماعت المسلمین کے لوگ جو ہے ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ نظریہ ہے، ان کی یہ فکر ہے، ان کا یہ طے شدہ قانون ہے کہ یہ لوگ فرقہ بندی کو کفر بھی سمجھتے ہیں، شرک بھی سمجھتے ہیں، لعنت بھی سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ اصول ہے کہ یہ اس بنیاد پر کسی بھی مسلمان کے لیے نہ دعائے استغفار کرنا جائز سمجھتے ہیں، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے لیے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے۔ اصل میں اب یہ طے کرنا ہے آج کے موضوع کے اعتبار سے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، چونکہ مسئلہ چل رہا ہے کہ فرقہ بندی کفر، شرک، لعنت، عذاب ہے یا نہیں، تو سب سے پہلے ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ فرقہ بندی لفظ کے معنی کیا ہے۔ فرقہ بندی دو الفاظ سے مرکب ہے۔ فرقہ بندی کے مفہوم واضح ہوں گے تو پھر جو یہ دلائل پیش کرتے ہیں ان پر بھی غور کیا جائے گا کہ ان دلائل سے یہ بات ثابت بھی ہوتی ہے نہیں۔ تو فرقہ بندی دو الفاظ سے مرکب ہے، فرقہ اور بندی۔ فرقہ عربی زبان کا لفظ ہے جبکہ بندی فارسی زبان کا لفظ ہے۔ فرقہ کے معنی انسانوں کا گروہ، جماعت، گروپ، تنظیم، پارٹی وغیرہ۔ اب یہ لفظ اسی شکل میں قرآن مجید میں صرف ایک بار استعمال ہوا ہے، وہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 122۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تو کیوں نہیں نکلتی ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت تاکہ وہ لوگ دین میں سمجھ بوجھ، تفقہ حاصل کریں۔ اس آیت میں فرقہ سے مراد، فرقہ کا لفظ آیا اور فرقہ سے مراد جماعت، یہ گروہ ہے۔ بندی فارسی زبان کا لفظ ہے اور یہ بندہ کا مؤنث ہے، اس کے معنی ہے کنیز، لونڈی۔ اسی طرح فرقہ بندی عربی فارسی مرکب بنتا ہے اس اعتبار سے، چونکہ فرقہ عربی کا لفظ ہے اور بندی فارسی کا لفظ ہے، تو فرقہ بندی یہ عربی فارسی مرکب بنتا ہے۔ لغت میں اس کے معنی یہ لکھے ہوئے ہیں کہ جماعت بنانا، کسی گروہ کی تنظیم کرنا۔ علمی اردو لغت وغیرہ جتنی بھی آپ اس میں دیکھ لیں تو یہ معنی لکھے ہوئے ہیں کہ جماعت بنانا یا کسی گروہ کی تنظیم کرنا۔ اس سے مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ فرقہ بندی کہتے ہیں جماعت بنانے کو یا تنظیم بنانے کو، اس چیز کے لیے لفظ فرقہ بندی استعمال ہوتا ہے۔ اب جب یہ مفہوم واضح ہو جاتا ہے تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ آیا تنظیم سازی یا علیحدہ علیحدہ گروہ میں بٹ جانا، جو کہ اس دور میں وبائے عام کی شکل اختیار کر چکا ہے، واقعتاً یہ وبا شرک، کفر، لعنت اور عذاب بھی ہے یا نہیں؟ اس کا ثبوت تو قرآن و سنت سے ہی ہو سکتا ہے۔ اگر قرآن و سنت میں ان کو شرک و کفر کہا گیا ہے تو ہم بھی کہیں گے، اگر قرآن و سنت میں نہیں کہا گیا تو جس انداز سے قرآن و سنت میں یہ بات آئی ہے، جس طرح اس کی معنیت آئی ہے، اسی پر اکتفا کیا جائے گا۔ اب دیکھیے یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو علیحدہ علیحدہ گروہوں میں بٹ جانے سے منع فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو، فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرقہ فرقہ بننے سے، مختلف گروہوں میں بٹ جانے سے منع فرمایا، اور سب ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی یقیناً قرآن مجید ہے اور رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی احادیث ہے، ان کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اور تنظیموں اور جماعتوں میں بٹ جانا، اس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا، کیا فرما کر؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ اختیار نہ کرنا۔ تو یہ اس کے باوجود بھی
جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرما دیا، اس کے باوجود بھی اگر کوئی فرقوں میں بٹ جاتا ہے، تنظیموں کی صورت میں بٹ جاتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کے اس امر کی، اس حکم کی، اس ممانعت کی جو اللہ رب العالمین نے ممانعت کا حکم دیا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ اس کی صریح مخالفت ہے، اور اللہ کے فرمان کی، اللہ کی ممانعت کی نافرمانی کرنا، یعنی اللہ نے جس کام سے روک دیا، منع فرما دیا، اس کو کرنا، وہ کام کرنا، یہ یقیناً گناہ کا معاملہ ہے۔ ہم اسے گناہ ہی سمجھتے ہیں، لیکن کیا ہر نافرمانی اور ہر گناہ شرک و کفر ہی ہوتی ہے؟ یعنی بہت سے امور ایسے ہیں جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا اور ایمان والے مانتے بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان امور سے، ان کاموں سے روک دیا ہے، منع فرمایا ہے، یا ان کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ ایسے بہت سے امور ہیں جیسے جھوٹ بولنا، جیسے وعدہ خلافی کرنا، جیسے چغلی کرنا، جیسے غیبت کرنا، جیسے بہتان لگانا، اور بہت سارے اس طرح کے گناہ ہیں جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ لیکن کیا ہم ان گناہوں پر، ان میں سے ہر وہ چیز کہ جس سے اللہ نے منع فرما دیا، اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کفر ہے، اس کا کرنا کفر ہے، یا اس کا کرنا شرک ہے؟ یقیناً ہم یہ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ان میں سے کسی معاملے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر و شرک نہ قرار دیا ہو، ہم بھی کفر و شرک قرار نہیں دے سکتے۔ اور ہر گناہ شرک نہیں ہوتا، خود مسعود صاحب کے لٹریچر سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ مسعود احمد صاحب نے اپنے کتاب الجماعت کے اندر یہ بات بیان کی ہے۔ الجماعت صفحہ 33 میں لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کفر اور شرک، گناہ کبیرہ اور صغیرہ تینوں کی درجہ بندی موجود ہے۔ ہم گناہ صغیرہ یا کبیرہ کے مرتکب کو کافر نہیں کہتے، مسلم ہی کہتے ہیں۔ دیکھیے الجماعت صفحہ نمبر 33 کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں گناہ، ہمارے ہاں کفر اور گناہ، کفر، شرک اور گناہ صغیرہ کبیرہ تینوں کی درجہ بندی موجود ہے۔ یعنی شرک کو شرک کے مقام پر رکھتے ہیں، شرک کے درجہ پر رکھتے ہیں، کفر کو کفر کے درجہ پر رکھتے ہیں، اور گناہ کو گناہ کے درجے پر رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی لکھا کہ ہم گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ، ان کے مرتکب کو کافر نہیں کہتے، مسلم ہی کہتے ہیں۔ سے معلوم ہوا کہ ایک مسلم شخص اگر بدقسمتی سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، اللہ رب العالمین کے فرمان کی، اللہ رب العالمین کے احکام کی مخالفت کر بیٹھتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو جاتا۔ گناہ کے بارے میں خود مسعود صاحب نے بھی لکھا کہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، ہم اس کے مرتکب کو کافر نہیں کہتے، مسلم ہی کہتے ہیں، مسلم ہی کہتے ہیں۔ تو جب فرقہ بندی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرما دیا، تو صرف منع فرمانے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرقہ بندی سے منع کر دیا ہے، تو اب جو فرقہ بندی کرے گا وہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا، وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا، یہ وہ لعنت میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ہمارے پاس علیحدہ سے دلیل نہ آ جائے کہ فرقہ بندی کفر ہے، فرقہ بندی شرک ہے، فرقہ بندی لعنت ہے، اس وقت تک ہم یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے ان کے لیے، ہم ان پر یہ احکام لاگو نہیں کر سکتے، ہم اس چیز پر یہ حکم نہیں لگا سکتے جب تک کہ ہمارے پاس دلیل نہ ہو۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رجسٹرڈ جماعت المسلمین کے لوگ ہوں یا ان کی دیکھا دیکھی میں، ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی نقالی کرتے ہوئے تنظیم عثمانی کے لوگ، ڈاکٹر عثمانی کو ماننے والے لوگ جو عذاب قبر کی بھی منکر ہیں، وہ لوگ بھی آج کل یہ باتیں کرنے لگے ہیں، تو ان کی یہ باتیں کن دلائل سے ثابت ہوتی ہیں؟ ہمارے سامنے چونکہ مسعود صاحب کا لٹریچر ہے اور پروگرام بھی خاص طور پر جماعت المسلمین کے حوالے سے ہے، تو وہ جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ دلیل کیا ہے، ان کے دلائل پر غور کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس موضوع کو لیتے ہیں کہ فرقہ بندی شرک ہے، اس کے ان کے پاس اس سلسلے میں کیا دلیل ہے۔ پہلی دلیل مسعود صاحب نے ایک دلیل یہ نقل کی فرقہ بندی کو شرک ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، سورہ روم آیت نمبر 31-32۔ اور اے ایمان والو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقے بن گئے۔ تمام فرقے جو فرقہ وارانہ مذاہب ان کے پاس ہے، مذاہب ان کے پاس ہے، اسی میں مگن ہے۔ مسعود احمد صاحب نے یہ ترجمہ لکھا اور آگے لکھتے ہیں مندرجہ بالا آیات میں مشرکین سے کلیتاً وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور فرقہ بن گئے۔ ان آیات سے ثابت ہوا کہ فرقہ بندی شرک ہے اور فرقہ پرست شرک کے مرتکب ہیں۔ حوالہ نوٹ کر لیجئے،
توحید المسلمین صفحہ نمبر 326. توحید المسلمین صفحہ نمبر 326 میں انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ فرقہ بندی کے لیے جو دلیل انہوں نے نقل کی وہ سورہ روم کی آیت نمبر 31 اور 32 ہے، جس سے انہوں نے اس کو شرک ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ فرقہ بندی شرک ہے. توحید المسلمین صفحہ نمبر 326. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے نہیں. اسی طرح مسعود صاحب نے اپنی تفسیر میں بھی یہ بات نقل کی. مسعود احمد صاحب نے لکھا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، تشریح ہے من المشرکین کی، یعنی دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرقوں میں تقسیم ہو جانے والے مشرک ہیں. تفسیر قرآن عزیز جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 826، یعنی اسی آیت کی تفسیر میں سورہ روم کی آیت نمبر 31-32 کی تفسیر میں مسعود احمد صاحب نے جہاں اور باتیں لکھی وہ یہ بات بھی نقل کی، یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے. فرقہ بندی کو شرک ثابت کرنے کے لیے رجسٹرڈ جماعت کی طرف سے یہی اکلوتی دلیل پیش کی جاتی ہے. جب کبھی ان سے گفتگو ہوئی یا جب کبھی ان کی تقریریں سنی یا ان کے لٹریچر کا جو میں مطالعہ کر چکا ہوں اب تک، ان کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سامنے ان کی یہی ایک دلیل آتی ہے کہ یہ سورہ روم کی 31-32 نمبر کی آیت کو پیش کر کر فرقہ بندی کو شرک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان آیات میں جس عمل کو شرک قرار دیا گیا وہ کیا ہے؟ تفرق فی الدین یا تفریق فی الدین. اللہ رب العالمین نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے دین میں تفریق کرنے کو مشرکین کا طرز عمل بتلا کر اہل ایمان کو اس سے روکا ہے. اللہ رب العالمین نے ان آیات میں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو مشرکین کا عمل بتلایا کہ مشرکین کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے دین کو ان الذین من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اہل ایمان کو اس سے روکا ہے. صرف فرقہ بندی یعنی آپس میں، دیکھیے ایک ہوتا ہے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، ایک ہوتا ہے امت کا آپس میں ٹکڑے ٹکڑوں میں مبتلا ہو جانا. ان دونوں میں فرق ہے. امت اگر دو ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے، دونوں مومن ہیں، دونوں ٹکڑے مومن ہیں، دونوں گروہ مومن ہیں، دونوں فرقے دونوں تنظیمیں مومن ہیں، ایمان لاتی ہیں اللہ رب العالمین کے احکام پر پورا ایمان لاتی ہیں، پورے قرآن و سنت پر ایمان لاتی ہیں، تو کیا وہ بھی مشرک ہو جائیں گے؟ انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا. ان لوگوں نے بات سمجھنے کی یہ ہے کہ گروہ میں بٹ گئے لیکن دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا، تو کیا وہ مشرک ہوں گے؟ کیا ان کے اس عمل کو شرک قرار دیا گیا ہے؟ کیا اس چیز کو مشرکین کا فعل بتلایا گیا ہے یا دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو مشرکین کا فعل بتلایا گیا؟ جب ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف گروہ ہونے کو ان آیات میں صرف گروہ بن جانے کو، تنظیموں میں بٹ جانے کو، فرقوں میں بٹ جانے کو، گروہوں میں بٹ جانے کو، گروپس میں بٹ جانے کو شرک قرار نہیں دیا، مشرکین کا طرز عمل قرار نہیں دیا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کو مشرکین کا طرز عمل قرار دیا، جو مسعود صاحب کی تفسیر اگر لیں کہ مشرکین سے وہی لوگ مراد ہیں، تو پھر وہ کیا عمل ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من الذین فرقوا دینہم، کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ گروہ تھے یا گروہ ہو گئے، یعنی دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا شرک ہے. دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، دین میں تفریق کرنا، دین کے بعض حصے کو ماننا، دین کے بعض حصے کو نہ ماننا، یہ یقیناً شرک ہے، مشرکین کا طرز عمل ہے. ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس سے اگر شرک ثابت ہوتا بھی ہے، اگر اس سے مشرکین کا طرز عمل تو ہے ہی، اگر اس سے شرک ثابت ہوتا بھی ہے تو کیا چیز شرک ثابت ہوتی ہے؟ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، نہ کہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا. جیسا کہ میں اپنے دلائل بھی بیان کروں گا کہ جن کی روشنی میں یہ ثابت ہوگا کہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا شرک کفر نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا، اس وقت میں ان کے دلائل کا جائزہ لے رہا ہوں. آپس میں فرقوں میں بٹ جانا اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں، جیسا کہ میں بیان کر چکا آپ کے سامنے. ان کا دعویٰ ہے کہ فرقہ بندی، ان کا دعویٰ کیا ہے کہ فرقہ بندی شرک ہے، آپس میں گروہ میں بٹ جانا ہی شرک ہے. یعنی اگر کوئی شخص پورے دین کو، اگر دو گروہ کے لوگ پورے کے پورے دین کو قرآن و سنت، پورے کا پورا دین قرآن و سنت ہے،
کہ پورے کے پورے دین کو مانتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، ان پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر دو فرقوں میں بٹ گئے تو ان کے نزدیک وہ مشرک ہو جائیں گے، صرف اس وجہ سے وہ شرک کے مرتکب ہو جائیں گے، جیسا کہ مسعود صاحب نے بھی لکھا بھی ہے کہ فرقہ پرست شرک کے مرتکب ہیں، فرقہ بندی شرک ہے، اور فرقہ پرست شرک کے مرتکب ہے۔ توحید المسلمین کا میں حوالہ دے چکا ہوں صفحہ نمبر 326 کا، اس میں مسعود صاحب نے یہ بات نقل بھی کی ہے۔ اب تفریق فی الدین کا شرک ہونا تو اس کی صراحت بھی آیات میں نہیں، بلکہ یہ مشرکین کا طرز عمل بتلایا گیا کہ مشرکین ایسا کرتے ہیں۔ تو اب اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک اور مثال رکھتا ہوں، قرآن مجید سے ہی، سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، کہ مشرکین کے لیے تباہی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ مشرکین کے لیے تباہی ہے، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین کے لیے تباہی ہے، ویل ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے بھی کافر ہیں، آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ خود مسعود احمد صاحب نے ان آیات کی تفسیر میں لکھا کہ ان آیات میں مشرکین کی دو خاص صفات بیان بتائی گئی ہیں: زکوٰۃ نہ دینا، یعنی اللہ کے نام پر خرچ نہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اور آخرت کا انکار کرنا۔ تفسیر قرآن عزیز جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 642، اس میں مسعود صاحب نے یہ بات نقل کی ہے۔ اس مقام پر مسعود صاحب نے یہ نہیں لکھا کہ زکوٰۃ نہ دینا اور آخرت کا انکار کرنا مشرکین کی صفت ہے لہذا شرک ہے، مشرکین کی صفت ہے لہذا شرک ہے۔ یہ تو بتایا کہ مشرکین کی صفت ہے، لیکن اس کو شرک نہیں قرار دیا، اس عمل کو، یعنی اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرنے کو، زکوٰۃ نہ دینے کو، اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرنے کو اور آخرت کا انکار کرنے کو، اس کو شرک قرار نہیں دیا مسعود صاحب نے ذکر ہے۔ صرف اتنا لکھا کہ یہ دو خاص صفات بتائی گئی ہیں مشرکین کی، وہ کیا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینا اور اللہ کے نام پر خرچ نہ کرنا اور آخرت کا انکار کرنا، یہ چیز مسعود احمد صاحب نے بیان کی، لیکن یہ نہیں لکھا کہ جی یہ مشرکین کی صفت ہے لہذا شرک ہے، بلکہ ان باتوں کو مشرکین کی صفت بتلایا اور آگے چلے، اور واقعتاً یہ ان کی صفات بھی تھیں، یہ مشرکین کی صفات بھی تھیں۔ اس کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے جب قرآن مجید کے اندر یہ بات آ گئی کہ ان مشرکین کے لیے ویل ہے کہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ زکوٰۃ سے مراد ہماری وہ زکوٰۃ نہیں، کیونکہ ان پر تو اس طرح کی کوئی زکوٰۃ سال میں ایک بار 2.5% مال پر یا جانوروں پر جو چیز نصاب بیان کر دی گئی، اس طرح تو ان پر فرض نہیں تھا۔ زکوٰۃ سے مراد یہ عام صدقہ خیرات ہی ہے، وہ اللہ کی راہ میں نہیں کیا کرتے تھے، یہ ان کی صفت تھی۔ لیکن اگر آج کوئی مسلمان شخص، ایک مسلمان شخص ہے، اگر آج وہ اس چیز پر عمل کر رہا ہے، وہ کنجوس ہے، بہت زیادہ بخل میں مبتلا ہے، وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا، میں زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام صدقہ خیرات کی بات کر رہا ہوں، وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرنا سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 6-7 کی روشنی میں زکوٰۃ، اللہ کے راہ میں مال خرچ نہ کرنا یہ مشرکین کی صفت ہے، لہٰذا جو لوگ کنجوس ہیں، بخیل ہیں، حد سے زیادہ بخل رکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کرتے، وہ لوگ مشرکین کی صفت پر عمل کرتے ہیں، لہٰذا وہ مشرک ہیں، شرک کے مرتکب ہیں، اور یہ ان کی کنجوسی جو ہے یہ شرک ہے۔ کیا ہم اس عمل کو شرک کہہ سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں، خود انہوں نے بھی نہیں کہا، ان کی تفسیر کا حوالہ میں آپ کو دے چکا ہوں۔ اب دیکھیے بالکل اسی طرح تفریق فی الدین کو بھی مشرکین کا طرز عمل بتلایا گیا ہے، خود اسے شرک نہیں کہا گیا۔ یہ بولتے ہیں نا مشرکین کا طرز عمل بتلانا کہ مشرکین ایسا کیا کرتے تھے، ایسا کیا کرتے تھے، ان کے کتنے اعمال بتلائے گئے، لیکن مثلاً آپ دیکھیے سیرت کی کتابوں میں یہ واضح ملتا ہے، حدیث میں بھی، قرآن شریف سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، سیرت سے خاص طور پر، کہ رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت سے پہلے عرب لوگوں کا کیا طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو، مشرکین مکہ کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ اگر ان کی بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ اسے زندہ گاڑ دیا کرتے تھے۔ کیا آج کوئی اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، پیدائشی بچی کو، نومولود بچی کو قتل کر دیتا ہے، بیٹی کو، تو کیا ہم اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی چونکہ یہ مشرکین کا طرز عمل تھا لہٰذا یہ شرک ہے، جو ایسا کرے گا وہ شرک کا مرتکب ہوگا، مشرک ہوگا؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح آیت میں تفریق فی الدین کو مشرکین کا طرز عمل بتلایا گیا کہ یہ مشرکین کا طرز عمل ہے، خود اسے شرک نہیں کہا گیا۔ پھر بھی اگر ہم برسبیل تنزل مسعود احمد صاحب کی بات مان لیں،
فرض کرتے ہوئے مان لیں تب بھی اس آیات سے جو چیز ان آیات سے جو چیز شرک ثابت ہوتی ہے وہ ہے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا. جو مسعود احمد صاحب نے جیسا کہ لکھا فرقوا دینہم، ان کا ترجمہ مسعود صاحب نے بھی یہی لکھا کہ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور جن لوگوں نے ایسا نہیں کیا، مکمل دین پر ایمان رکھتے ہیں بلا تفریق، دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرتے، پورے کے پورے دین پر ایمان لاتے ہیں، اصل راستے پر بھی قائم ہیں، قرآن و سنت کو اصل دین سمجھتے ہیں، لیکن اس آپس میں تفریق کا شکار ہو گئے، آپس کے اندر ان کا اختلاف ہو گیا مزاج کی وجہ سے، سیاسی امور کی وجہ سے، کچھ معاملات کی وجہ سے. تو کیا آپس میں بٹ جانے کی وجہ سے ہم ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ شرک مرتکب ہو گئے اور مشرک ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ کیسے ثابت ہوا؟ حالانکہ فرقوا دینہم کہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے مرتکب ہی وہ نہیں بنے تو وہ مشرک کس طرح ہوئے؟ اور خود مسعود احمد صاحب نے یہ بات نقل کی ہے. مسعود احمد صاحب نے لکھا ہے کہ لغوی اعتبار سے فرقہ آپ جسے چاہے کہہ لیں، لیکن اصطلاحی لحاظ سے فرقہ وہ ہے جس نے اصل راستے سے افتراق کیا. اصل راستے سے افتراق کیا. فرقوں سے علیحدگی ضروری ہے. صفحہ نمبر 2 میں مسعود صاحب نے یہ بات نقل کی ہے کہ لغوی اعتبار سے فرقہ آپ جسے چاہے کہہ لیں، لیکن اصطلاحی لحاظ سے فرقہ وہ ہے جس نے اصل راستے سے افتراق کیا. اسی طرح مسعود احمد صاحب نے ایک اور مقام پر یہ بھی کہا کہ اصطلاح شرع میں فرقہ اس گروہ کو نہیں کہتے جو اصل راستے پر گامزن رہا ہو، جو گروہ اس راستے پر ہو، قائم ہو، جس راستے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا، وہ فرقہ نہیں ہوگا. جماعت المسلمین پر اعتراضات اور ان کے جوابات، صفحہ نمبر 28 کہ اصطلاح شرع میں فرقہ اس گروہ کو نہیں کہتے جو اصل راستے پر گامزن رہا ہو، یعنی جو گروہ اس راستے پر قائم ہو جس راستے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا، وہ فرقہ نہیں ہوگا. جماعت المسلمین پر اعتراضات اور ان کے جوابات، صفحہ 28. اب اصل راستہ کیا ہے؟ یقیناً قرآن و سنت ہے. تو وہ مسلمین کہ جو قرآن و سنت پر مضبوطی سے قائم ہے، توحید و سنت کے ساتھ ان کا مضبوط تمسک ہے، کفر و شرک بدعات و ضلالات سے کوسوں دور ہے، اصل راستہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے قرآن و سنت کے، اس پر وہ قائم ہے. مسعود صاحب کے اعتراف کے مطابق بھی شرعی اصطلاح میں اصل راستے پر گامزن گروہ فرقہ نہیں ہو سکتا. لیکن افسوس اعتراف حقیقت کے باوجود عملی طور پر خود مسعود صاحب اور ان کی رجسٹرڈ جماعت ایسے لوگوں کو بھی کافر و مشرک سمجھتے ہیں. سمجھنے کی بات کر رہا ہوں، پھر میں یہی کہوں گا کہ ان کو کفر و شرک کا الزام لگا کر انہیں کافر و مشرک سمجھتے ہیں. تو جو اصل راستے پر قائم ہے، تو یقیناً مسعود صاحب کی یہ سمجھ غلط ہے، یقیناً ان کی یہ سمجھ غلط ہے، چونکہ اصطلاحی لحاظ سے وہ فرقہ بن ہی نہیں سکتے. مسعود صاحب نے جو اصطلاحاً فرقہ کی تعریف بیان کی، اصل اعتبار تو لغت کا نہیں ہوتا، اصل اعتبار تو اصطلاح کا ہوتا ہے. جب مسعود صاحب یہ مان لیا، مسعود صاحب نے جب یہ تسلیم کر لیا کہ اصطلاحی لحاظ سے فرقہ وہ ہے جس نے اصل راستے سے افتراق کیا، اور اصطلاحی لحاظ سے وہ ہے کہ جس راستے پر اللہ اور اس کے رسول نے اس امت کو چھوڑا وہ فرقہ نہیں ہوگا اگر وہ اس پر قائم ہے. اصطلاحی لحاظ سے ہم اس کو فرقہ نہیں کہہ سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت پر چھوڑا تھا. الحمدللہ جو لوگ قرآن و سنت پر قائم ہیں، شرک و کفر سے محفوظ ہیں، فرعی مسائل کا اختلاف اور چیز ہے، اگر وہ کفر و شرک سے محفوظ ہیں، ان کے عقائد میں، ان کے نظریات میں کفر و شرک نہیں بلکہ توحید و سنت ہے، تو ایسے لوگوں کو کافر و مشرک ان آیات سے کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ مشرک کہنا ان آیات سے کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو دلیل مسعود صاحب کے نظریے کے مطابق ان کی جماعت کے لوگوں نے اور خود مسعود صاحب نے پیش کی، جس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ فرقہ بندی شرک ہے، فرقہ بنانا شرک ہے. آپ امید ہے کہ آپ واضح طور پر سمجھ چکے ہوں گے کہ ان آیات سے ان کا کفر و شرک ہونا ثابت نہیں ہو سکتا. اور پھر اس اعتبار سے اگر صرف تنظیموں میں بیٹھ جانے کو، تنظیمیں بنانے کو، جماعتیں بنانے کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ فرقہ بندی ہے اور یہ شرک ہے، ظاہر سی بات ہے. جو فرقہ بندی کے معنی تنظیمیں بنانا ہے، تو تنظیم بنانا اگر شرک ہے تو اس فتوے کی زد میں خود مسعود صاحب بھی ہیں. انہوں نے بھی ایک جماعت بنائی 1395 میں، انہوں نے ایک جماعت بنائی، جماعت المسلمین رجسٹرڈ، اس کو حکومت پاکستان سے رجسٹرڈ بھی کروایا. تو تنظیم تو یہ بھی بن چکے ہیں. اگر تنظیم بننا شرک ہے، جماعت بننا شرک ہے، تو جماعت یہ بھی بن چکے ہیں، تنظیم بھی بن چکی، ان کی بھی تنظیم بھی بن چکی ہے. اور اسی طرح ڈاکٹر عثمانی کے لوگ بھی ادارہ توحید و ٹرسٹ کے نام سے ایک جماعت بنا کر وہ بھی ایک تنظیم بن چکے ہیں. تو پھر اپنے ہی فتوے کی روشنی میں یہ کافر و مشرک ہیں. چونکہ تنظیموں میں بٹ جانا، جماعتوں میں بٹ جانا اگر کفر و شرک ہے تو جماعت تو ان کی بھی ہے، تنظیم تو ان کی بھی ہے، تو یہ بھی اپنے فتوے کی روشنی سے کفر و شرک میں مبتلا ہیں.
اگر مسعود احمد صاحب کے چاہنے والوں میں سے کوئی شخص یہ جواب دیتا ہے کہ جی نہیں، اصطلاحی لحاظ سے تو فرقہ وہ بنتا ہے کہ جو اصل راستے سے افتراق کرے، اور وہ گروہ فرقہ نہیں ہے جو اصل راستے پر قائم ہو. اصطلاح شرع میں اس گروہ کو فرقہ نہیں کہہ سکتے جو اصل راستے پر قائم ہو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا. تو پھر یہ صرف آپ کے لیے خاص تو نہیں ہے قاعدہ. جو بھی اصل راستے پر قائم ہو آپ اسے اس پر کفر و شرک کا الزام نہیں لگا سکتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ باقیوں کی نسبت ان کی مخالفت، ان کی شدت اہل الحدیث کی طرف زیادہ ہوتی ہے. یہ انہی آیات کو بنیاد بنا کر اہل الحدیث کو کافر و مشرک کہتے ہیں. ہم ان سے کئی بار پوچھ چکے کہ آپ اہل الحدیث کا کفر و شرک ثابت کریں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ جی اہل حدیث بھی مشرک ہے، اہل حدیث بھی کافر ہے، کوئی دلیل پیش کیجئے ان کے کفر و شرک پر. تو ان کی طرف سے شرک کی یہی دلیل پیش کی جاتی ہے. یہ دلیل اگر شرک کی بنتی ہے اہل حدیثوں کے، حالانکہ وہ قرآن و سنت پر بھی قائم ہے، اور بہت سے ایسے لوگ جو اہل حدیث تو نہیں کہتے اپنے آپ کو لیکن قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں، وہ لوگ جو شرک و بدعات سے محفوظ ہیں، کفریات سے محفوظ ہیں، ضلالات سے محفوظ ہیں، اگر وہ لوگ اس سے ثابت ہو کافر و مشرک ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر آپ بھی ہو جاتے ہیں. آگے فرقہ بندی کفر کا عنوان چلتا ہے کہ فرقہ بندی اور کفر، یعنی فرقہ بندی کو جو کفر کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے. فرقہ بندی کو کفر ثابت کرنے کے لیے ان حضرات کی طرف سے جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے. مسعود احمد صاحب نے لکھا، فرقہ پرستوں سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ گویا فرقہ پرستی کفر ہوئی. آل عمران آیت نمبر 106. یہ حوالہ مسعود صاحب نے پیش کیا. وقار علی صاحب کا خروج صفحہ نمبر 7، اشاعت جدید میں صفحہ نمبر 7 بنتا ہے، اور پرانی اشاعت میں صفحہ 7 بنتا ہے، اور جدید اشاعت میں صفحہ 5. اور آئینہ دار جو ان کی کتابوں کا مجموعہ ہے، میں آپ کو پہلے کے محاورات میں بتا چکا ہوں یہ بات کہ انہوں نے اپنی کتابچوں کو ایک مجموعے کی شکل میں شائع کیا، اس کے اندر صفحہ نمبر 531 بنتا ہے. اب دیکھیے جو دلیل انہوں نے پیش کی کہ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے اپنے کفر کے بعد، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تو گویا فرقہ پرستی کفر ہوئی. یہ الفاظ مسعود صاحب کے ہیں، اور آگے حوالہ بھی دیا آل عمران آیت نمبر 106. آئیے دیکھتے ہیں شاید سے یہ بات ثابت ہوتی ہے نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا، میں پوری آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اس مقام پر فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 105 اور 106. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور ایک دوسرے سے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. جس دن کہ کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تو عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے. بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے. آل عمران 105 106. ان آیات پر غور کیجئے. آپ کے گھروں میں قرآن مجید موجود ہے، قرآن مجید اٹھائیے، ان آیات کو نکالیے، ان کا ترجمہ بار بار پڑھیے، دیکھیے اس میں وہ بات کہاں ہے جو مسعود احمد صاحب نے بیان فرمائی کہ فرقہ پرستوں سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، تم نے کفر کیا. یہ بات کیا ہے؟ یہ بات قرآن مجید میں کہاں ہے؟ اگر رجسٹرڈ جماعت المسلمین کے علاوہ کسی بھی فرد کا یہ خیال ہو کہ یہ بات قرآن مجید میں موجود ہے لیکن مسعود صاحب سے حوالہ نقل کرنے میں غلطی ہوئی، جماعت المسلمین کا فرد ہو یا جماعت المسلمین کے علاوہ تنظیم عثمانی کا یا کسی بھی تنظیم کا فرد ہو، اس آیت سے اگر ثابت کرنا چاہے کہ جی قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے لیکن مسعود احمد صاحب نے غلط حوالہ دیا، صحیح بات یہ ثابت ہو جاتی ہے تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم ان کی غلطی کو نظر انداز کر دیں گے، درست حوالہ پیش کر دیں. اگر قرآن مجید میں نہیں تو کسی بھی صحیح حدیث سے دکھا دیں جس سے یہ ثابت ہو کہ فرقہ پرستوں سے یہ بات کہی جائے گی کہ اکفرتم بعد ایمانکم. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 106 105 جو مسعود صاحب نے 106 نقل کی اس میں یہ بات نہیں ہے. ان دونوں آیات میں یہ بات نہیں ہے کہ فرقہ پرستوں سے کہا جائے گا کہ جی کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، یہ بات نہیں.
اگر قرآن مجید کے اس مقام پر نہیں، کسی بھی مقام پر یہ بات ثابت ہوتی ہو، کسی اور مقام پر بھی یہ ثابت ہوتی ہو کہ فرقہ پرستوں سے قیامت کے دن یہ کہا جائے گا، جس دن کے کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ سیاہ ہوں گے، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اگر مسعود احمد صاحب سے حوالہ دینے میں غلطی ہوئی، کسی اور جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جس دن کے فرقہ پرستوں سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اگر قرآن مجید کے کسی اور بھی مقام پر ہو تو ہمارا قرآن پر ایمان ہے، حوالے کی غلطی کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم اس بات پر ایمان لیں گے اگر ہے۔ اگر قرآن میں نہیں تو صحیح حدیث دکھا لیں، اگر صحیح حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے ہم اسے مان لیں گے، اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو اسے مسعود صاحب کی غلطی کہیں گے بس۔ لیکن خود ان کے اصولوں پر کیا ثابت ہوگا؟ ہم تو اتنا ہی کہیں گے کہ بھئی حوالہ دینے میں ان سے غلطی ہوگی، بات سمجھنے میں ان سے غلطی ہو گئی، قرآن سنت میں ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن خود مسعود احمد صاحب کے اصولوں پر یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ مسعود احمد صاحب اپنی اس حرکت سے کہاں جا پہنچے ہیں، کہاں جا پہنچے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے آپ ان کی چند تحریریں ملاحظہ کیجیے۔ ظاہر سی بات ہے مسعود صاحب نے جو اصول بیان کیے، مسعود صاحب کو ان کے اصولوں کے مطابق ہی پرکھا جائے گا، مسعود صاحب کو خود ان کے اصول کی کسوٹی پر رکھا جائے گا۔ مسعود احمد صاحب نے جو اصول دوسروں کے لیے بنائے ان پر بھی لاگو ہوتے ہوں گے، ان اصولوں کو وہ مانتے ہوں گے تو وہ اصول انہوں نے بیان کیے نا، تو ان کے اصولوں کی روشنی میں مسعود صاحب کو سمجھیں گے۔ مسعود صاحب نے لکھا ایک مقام پر کہ آیت میں عمرہ کے ساتھ حکومت کی کوئی شرط نہیں، اور اللہ نے نہیں لگائی حکومت کی کوئی شرط، اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی کہ آیت میں عمرہ کے ساتھ حکومت کی کوئی شرط اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی۔ اپنی طرف سے حکومت کی شرط کتاب اللہ پر زیادتی ہے اور یہ کفر ہے۔ امیر کی اطاعت صفحہ نمبر 3، اشاعت جدید میں صفحہ نمبر 2 اور آئینہ دار میں صفحہ نمبر 229۔ اور مسعود صاحب نے یہ بھی لکھا کہ امیر کی اطاعت کے لیے حدیث میں کوئی شرط نہیں ہے، اپنی طرف سے حکومت کی شرط لگانا شریعت سازی ہے اور یہ شرک ہے۔ امیر کی اطاعت صفحہ 4، اشاعت جدید صفحہ 2، آئینہ دار صفحہ نمبر 219 اور صفحہ نمبر 220 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ مسعود صاحب کی یہ جو اقتباسات میں نے آپ کے سامنے پڑھے ان کی کتابچے کے، اس سے دیکھیے کہ مسعود صاحب کی ان باتوں سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شرط نہیں لگائی تو اپنی طرف سے شرط لگانا کتاب اللہ پر زیادتی اور کفر ہے، اور حدیث میں جب یہ شرط نہیں تو اپنی طرف سے شرط لگانا شریعت سازی اور شرک ہے۔ تو جب کسی بھی آیت یا حدیث میں، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کے، کہ جب قرآن میں نہیں اپنی طرف سے شرط لگائی، بھی لوگوں نے کہا کہ بھی امیر تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس حکومت ہو، جس کے پاس جو حکمراں ہو، جس کے پاس طاقت ہو، قوت ہو، تو مسعود صاحب نے کہا آیت میں امراء کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، ان کے لیے حکومت کی کوئی شرط نہیں۔ میں اس وقت اس موضوع پر بات نہیں کر رہا، الحمدللہ اس پر ایک محاضرہ ہو چکا ہے، آپ وہ سماعت فرما سکتے ہیں، اس میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ اب یہاں وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی شرط موجود نہیں ہے کتاب اللہ میں، یہ شرط موجود نہیں ہے تو یہ کتاب اللہ پر، اللہ کی کتاب قرآن مجید پر زیادتی ہوگی، اور کتاب اللہ پر زیادتی کرنا، اضافہ کرنا، اس میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ کرنا یہ کفر ہے۔ اور دوسری جگہ پہ کہتے ہیں کہ جب حدیث میں بھی یہ شرط نہیں تو یہ شریعت سازی ہے۔ اب مسعود صاحب سے کوئی پوچھے، وہ تو فوت ہو چکے ہیں، ان کی جماعت کے لوگوں سے کوئی پوچھے کہ آپ کے امیر صاحب نے وقار علی صاحب کے خروج میں جو پمفلٹ ہے ان کا، اس کے اندر جو لکھا کہ فرقہ پرستوں سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم اپنا ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے قرآن مجید میں؟ یہ اضافہ کہاں ہے قرآن مجید میں کہ جی فرقہ پرستوں سے کہا جائے گا؟ یہ حدیث میں یہ اضافہ کہاں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ فرقہ پرستوں سے یہ بات کہی جائے گی کہ کیا تم نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اگر قرآن میں بھی نہیں تو مسعود صاحب کے اصول کی روشنی میں یہ کتاب اللہ پر زیادتی اور کفر، حدیث میں بھی نہیں تو مسعود صاحب کے اصول کی روشنی میں یہ شریعت سازی ہے۔ افسوس کہ آج تک تقلید کی مذمت کرنے والے ان کے لٹریچر کے اندر تقلید کی بڑی شدت سے مذمت کریں گے، لیکن ان کے لٹریچر میں آج تک یہ غلطی علی حال ہی موجود ہے، اسی طرح موجود ہے جس طرح مسعود احمد صاحب نے لکھ دیا، گویا مسعود صاحب کا لکھا پتھر پر لکیر۔ اگر ایسا نہیں ہے تو حاشیہ لگائیے، فٹ نوٹ لگائیے کہ مسعود احمد صاحب کو یہاں بہت بڑی غلطی واقع ہوئی ہے، اپنے اصول کی روشنی میں وہ کفر کے مرتکب ہوئے، کتاب اللہ پر زیادتی کرتے ہوئے، کتاب اللہ پر زیادتی کرتے ہوئے کفر کے مرتکب ہوئے، اور اپنے اصول کی روشنی میں حدیث میں یہ بات نہیں اپنی طرف سے انہوں نے کہی، شریعت سازی کے مرتکب ہوئے، وہ یہ بات لکھے۔ اگر وہ یہ نہیں لکھتے تو معلوم ہوا کہ یہ مسعود احمد صاحب کی تقلید میں مبتلا ہیں، مسعود احمد صاحب صحیح لکھیں یا غلط یہ اسے آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، ان کی اپنی کوئی تحقیق نہیں، اور نہ ہی ان کے دلوں کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہے، اور نہ ہی یہ اپنے اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ اگر اپنے اصولوں پر عمل کرتے ہیں
تو نکالیں مسعود احمد صاحب کو اس فتوے کی روشنی میں، اس فتوے کی زد سے جو مسعود احمد صاحب نے یہ فتویٰ بیان کیا، جو اصول بیان کیا کہ کسی نے حکومت کی شرط لگائی، حالانکہ امیر امارت عربی زبان میں ہوتی وہی ہے کہ جو حکومت ہو، بغیر حکومت والے کو امیر کہہ بھی نہیں سکتے، یا جسے حکمران نے مقرر کیا ہو، خلیفہ نے مقرر کیا ہو، یہ سب ہمارا موضوع نہیں، وہاں تو کفر والی بات ہی نہیں۔ لیکن یہ اپنی طرف سے جو انہوں نے بات بیان کی، یہ یقیناً قرآن و سنت میں نہیں، ان کی اصول کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسعود صاحب کی تقلید کرتے ہیں یا یہ جو ہے اپنی طرف سے مسعود احمد صاحب کی تقلید کرتے ہوئے اسی پر عمل کرتے رہتے ہیں، اسی پہ آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر ہمارا میرے میں غلطی لگی ہے، کہیں اور یہ بات موجود ہے، تو جس طرح ہم برملا اس بات کو بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ کسی نشست میں اسی طرح برملا اعلان کر دیں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی، مسعود احمد صاحب اپنی جگہ پر درست تھے۔ لیکن اگر نہیں ہے تو کیا آپ بھی اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کاش کہ آپ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر یہ اصول محض مخالفین کا منہ بند کرنے کے لیے، انہیں خوفزدہ کرنے کے لیے، انہیں ڈرانے کے لیے، انہیں اپنی جماعت میں شامل کرنے کے لیے کہ وہ خوفزدہ ہو کر ہماری جماعت میں شامل ہو جائیں، اس لیے آپ نے نہیں گھڑے، بلکہ واقعی آپ اپنے اصولوں کو سچے اصول سمجھتے ہیں، تو ضرور اپنے بانی کے بارے میں اس کی وضاحت فرمائیں گے، سکوت اختیار نہیں فرمائیں گے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ گناہ کتنا ہی مذموم ہو، اسے کفر و شرک قرار دینے کے لیے دلیل کی احتیاج ہوتی ہے۔ جس شخص کے دل و دماغ پر جماعتی تعصب و جانبداری کا اثر نہ ہو اور آنکھوں پر بانی جماعت مسعود احمد PSC صاحب کی عقیدت کی پٹی نہ ہو، تو اس کے لیے اس بات کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا کہ بانی جماعت نے قرآن مجید سے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ الفاظ قرآن مجید کے بارے میں اپنی طرف سے منسوب کر دیے ہیں کہ فرقہ پرستوں سے کہا جائے گا۔ قرآن مجید نے یہ بات کہی نہیں۔ جب یہ بات نہیں تو ثابت ہوا کہ فرقہ بندی کا کفر ہونا قرآن سے ثابت نہیں ہوتا۔ قرآن مجید سے یہ جو الفاظ ہیں کفرتم بعد ایمانکم، اگر مسعود صاحب کے یہ الفاظ نکال دیے جائیں کہ فرقہ پرستوں سے کہا جائے گا، تو پھر یہ بات تو ثابت ہی نہیں ہوتی۔ اگر یہ کہا جائے فرقہ پرستوں سے کہ تم نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، تو پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے یا نہیں، اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب پہلی بات ہی نہیں، اپنی طرف سے یہ الفاظ ڈال کر کفر بنانے کی کوشش کی گئی ہے، جب یہ الفاظ ہی نہیں، اپنا نظریہ ثابت کرنے کے لیے پہلے اپنی طرف سے ایک بات لکھی اور پھر بعد میں قرآن کی آیت نقل کر دی، ایسے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ کوئی شخص جو اپنی شدت کی وجہ سے، خارجیت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جی جوا کھیلنا کفر ہے، جوا کھیلنا کفر ہے، اور پھر لکھ دیں کہ جوا کھیلنے والوں سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے؟ دیکھو جوا کفر ہے۔ کوئی متشدد شراب پینے کو گناہ کے کام ہے، میں ان کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، کوئی غلط فہمی مبتلا ہو جائے گی جی یہ تو جوا کی حمایت کر رہے ہیں، یہ شراب کی حمایت، ایسا نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ وہ ثابت کرنا چاہے کہ شراب پینا کفر ہے۔ اب وہ کہیں گے جی شرابیوں سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کہ تم نے اپنے کفر کے بعد، ایمان کے بعد کفر کیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 106، لہذا ثابت ہوا کہ شراب پینا شرک ہے، کفر ہے، کفر۔ تو کیا اس کی بات ثابت ہو جائے گی؟ یقیناً نہیں۔ اگر وہ پہلے یہ جملہ نہیں لکھتا کہ جی شرابیوں سے کہا جائے گا، جی جوا کھیلنے والوں سے کہا جائے گا، اگر وہ یہ جملے ایڈ نہیں کرتا اور اس کے بعد اس آیت کو نقل نہیں کرتا تو اس کا دعویٰ ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طرح مسعود احمد صاحب نے جو لکھا کہ فرقہ پرستوں سے کہا جائے گا، اگر وہ یہ جملہ نہ لکھتے تو اگلی آیت جو انہوں نے اس جملے کے بعد نقل کی گیا کفرتم بعد ایمانکم، اس سے بھی ان کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ تنظیموں میں بٹ جانا، گروہوں میں بٹ جانا، علیحدہ علیحدہ ہو جانا گناہ ضرور ہے، قرآن سے ثابت ہوتا ہے، نافرمانی ضرور ہے، نافرمانی گناہ ہوتی ہے، لیکن کفر و شرک ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اب ہم اس بات پر غور کریں گے فرقہ بندی کفر و شرک ہے یا نہیں، اس پر ان کی دلیل اور اس کا جواب بھی ہو چکا کہ اس دلیل سے بات ثابت ہوتی ہے یا نہیں۔ فرقہ بندی کفر ہے، اس سلسلے میں بھی میں ان کے دلائل، ان کی دلیل پیش کر چکا اور اس کا جواب بھی اللہ رب العالمین کے فضل سے واضح کر چکا کہ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے نہیں۔ اب اس پر غور کرتے ہیں کہ فرقہ بندی لعنت ہے جو ان کا دعویٰ ہے، جیسا کہ میں اشتیاق صاحب کی کتابچے کے حوالے سے شروع میں ہی آپ کو پڑھ کر سنا چکا ہوں کہ ایک مدرس کی غلط فہمیاں، صفحہ نمبر 45 سے 47 کا میں نے حوالہ دیا شروع میں، کہ جس سے یہ ثابت انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ فرقہ بندی کفر ہے، فرقہ پرستی کفر ہے، شرک ہے، لعنت ہے، عذاب ہے، ایک ہی سانس میں انہوں نے یہ ساری باتیں نقل کی ہیں، میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اب لعنت پر غور کرتے ہیں کہ لعنت ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں جب میں نے ان کے لٹریچر کو کھنگالا، دیکھا، غور کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہ چکا ہوں،
تو اس وقت بھی ان کی طرف سے کوئی ایسی دلیل واضح نہیں سامنے آئی کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو، لٹریچر میں لکھی بھی موجود نہیں، یا کم از کم مجھے نہیں ملی. میں نے لٹریچر کو کافی پڑھا ہے لیکن مجھے یہ چیز نظر نہیں آئی کہ کس دلیل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ فرقہ بندی لعنت ہے. ہاں البتہ ایک اسٹیکر ان کے طرف سے شائع ہوتا تھا، اس میں ایک آیت نقل کی جاتی تھی. اسی طرح جب ان سے زبانی بات چیت کی جائے تو وہ سورہ آل عمران کی یہی آیت پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. اس آیت سے تو یہ بات ثابت نہیں ہوتی. اور ان کے بعض لوگ آل عمران کی 86 87 88 بھی پیش کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. کہ کیسے اللہ رب العالمین اس قوم کو ہدایت دے گا کہ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد جو کافر ہو گئے اور انہوں نے شہادت دی کہ یقیناً یہ رسول سچے ہیں اور ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہیں، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ لوگ، ان کی سزا یہ ہے کہ بے شک ان پر اللہ اور فرشتوں اور لوگوں کی سب کی لعنت ہے، انسانوں کی سب کی لعنت ہے، یہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ انہیں مہلت دی جائے گی. آیت نمبر 86 تا 87 اس کا ترجمہ ہے. اب دیکھیے اس آیت میں جن پر لعنت کہی گئی ہے ان کے لیے کیا الفاظ آئے، ان کے لیے کیا بات آئی ہے کہ جی انہیں معلوم ہو گیا ایمان لانے کے بعد وہ کافر ہوئے، حالانکہ انہوں نے یہ شہادت دی تھی کہ یقیناً یہ رسول سچے ہیں اور واضح دلیلیں بھی ان کے پاس آ چکی، تو ان کے لیے لعنت بیان ہوئی ہے. ہاں ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے اور یہ گواہی دینے کے بعد کہ رسول سچے ہیں کافر ہو جائے تو یقیناً اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کی، والناس اجمعین کی بھی لعنت ہے، تمام کے تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے، ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے. اس آیت میں یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ اگر امت مسلمہ اللہ پر ایمان لانے والے، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر بھی نہیں کیا، رسول کی رسالت کی گواہی دینے والے اور اس پر ثابت قدم رہنے والے، ان پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، یہ بات تو اس آیت میں نہیں ہے. اگر کوئی یہ دلیل پیش کرتا ہے جیسا کہ بعض لوگ ان کی یہ دلیل پیش کر دیتے ہیں تو یقیناً وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے کتاب اللہ میں زیادتی کر رہا ہے، اور ان کا اصول ہے کہ جی کتاب اللہ میں زیادتی کفر ہے. وہ شریعت سازی کا مرتکب ہوتا ہے ان کے اصول کی روشنی میں کہ اپنی طرف سے شریعت بنا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جی ایمان لانے کے بعد کفر کیا، رسول کا انکار کر دیا، آیات واضح ان کے پاس آ چکی ان کا انکار کر دیا، ایسے لوگوں کے لیے لعنت بیان فرمائے. اور یہ اسی لعنت کو ایسے لوگوں میں فٹ کر دیں کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول پر، رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں اور اس پر ثابت قدم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اور عمل صالح کی بھی کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود اگر وہ ان پر لعنت کرتے ہیں تو یہ لعنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن پر لعنت کرنا، اگر وہ اس لعنت کا مستحق نہیں تو لعنت اس لوٹ کرنے والے پر ہی لوٹے گی. اور اللہ کے رسول نے تو لعنت کرنے سے منع کیا کہ مومن لعان نہیں ہوتا، مومن فحش گو نہیں ہوتا، تو اس سے بچنا چاہیے. آپ دیکھیے گا ان آیات کو اپنے طور پر بھی، آیت نمبر 105 6 بھی، اور اسی طرح آیت نمبر 85 86 87 88 آل عمران دیکھ لیجئے گا، اس میں کہیں بھی فرقہ بندی کو لعنت نہیں کہا گیا. اب اس بات پر غور کرنا ہے، ان کے دلائل تو واضح ہو چکے ہیں کہ ان کے دلائل میں ایسی کوئی بات نہیں کہ جن سے ان کا دعویٰ ثابت ہوتا ہو. اب اپنے طور پر ایسے دلائل میں پیش کروں گا کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرقہ بندی کفر و شرک نہیں ہے. گناہ کی میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا، گناہ تو ہے لیکن کفر و شرک کی بات. دیکھیے فرقہ بندی کا مفہوم بھی واضح کر دیا گیا ہے. اب پہلی دلیل اس چیز کی کہ یہ کفر و شرک نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے یا تمہارے پیروں کے نیچے سے، یا تمہیں فرقوں میں بانٹ دے اور تمہیں آپس کی لڑائی کا مزہ چکھائے. سورۃ الانعام کی آیت ہے، انعام کی، اور آیت نمبر ہے 65. اس آیت سے تو واضح طور پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ امت مسلمہ کا فرقوں میں بٹ جانا، علیحدہ علیحدہ گروہ میں بٹ جانا،
تنظیموں میں بٹ جانا، جماعتوں میں بٹ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے. لیکن کیا یہ کفر و شرک بھی ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے اس آیت سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ملاحظہ کیجئے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لما نزلت هذه الآیہ، کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، یعنی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 65 کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا جابر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ بوجهک، اے اللہ میں تیرے چہرے کی پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ اوپر سے عذاب آئے. فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے، تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب آ جائے، یعنی زلزلہ وغیرہ، زمین پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، تمہیں نسا دیا جائے، زمین پیروں کے نیچے سے عذاب، جو بھی اس کی شکل ہو، پیروں کے نیچے سے عذاب آئے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اعوذ بوجهک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس سے بھی میں تیرے چہرے کی پناہ چاہتا ہوں. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا اللہ رب العالمین تمہیں گروہوں میں بانٹ دے اور آپس کی لڑائی کا مزہ چکھائے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جابر فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا اہون وھذا ایسر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عذاب کا سنا کہ تمہیں ٹکڑوں میں بانٹ دے، تمہیں گروہوں میں بانٹ دے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ زیادہ آسان ہے، ھذا اہون، یہ زیادہ آسان ہے. کہ پہلے دو عذابوں کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیادہ آسان قرار دیا کہ یہ زیادہ آسان ہے. اب سوچئے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آیت بالا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف عذابوں کی وعید دی کہ تمہارے اوپر سے عذاب نازل کرتے، کہ تمہارے نیچے سے عذاب نازل کرتے، یا جیسے مطلب اوپر اور نیچے کے عذاب مختلف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، جیسے پتھر برسانا، تیز و تند ہوائیں، بارش، آندھی یا طوفان. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کے کسی بھی عذاب کی وعید سن کر اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب فرمائی، کوئی بھی عذاب ہو اوپر کا پناہ طلب فرمائی، نیچے کے عذاب سے بھی یہی معاملہ ہوا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرقوں میں بانٹ کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھانے کی وعید سنائی کہ اللہ رب العالمین تمہیں آپس میں بانٹ دے، تقسیم کر دے فرقوں میں، اور تم ایک دوسرے کے ساتھ لڑو، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ قتال کرو، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وعید سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دو عذابوں کی نسبت اس کو زیادہ آسان جانتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ آسان تر ہے، ان کے مقابلے میں یہ زیادہ آسان ہے. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر فرقوں میں بٹ جانا شرک یا کفر ہوتا، اگر فرقوں میں بٹ جانا کفر و شرک ہوتا، جیسا کہ مسعود صاحب اور ان کی پوری جماعت کا نظریہ ہے اور بعض دیگر تکفیری حضرات کا نظریہ ہے، تو ان کی اس دعوے کے مطابق جو ہی امت فرقوں میں بٹی تو سب کے سب مشرک ہو گئے. کیوں؟ لیکن امت کا فرقوں میں بٹ جانا ان کے نزدیک کیا ہے؟ شرک ہے. اب جیسے ہی فرقوں میں بٹے شرک واقع ہو گیا، یہ کہتے ہیں کہ اگر فرقوں میں بٹ جائیں گے تو وہ شرک کا مرتکب ہوگا اور وہ مشرک ہوگا. اس دعوے کے مطابق جو ہی امت فرقوں میں بٹی سب کے سب شرک و کفر میں مبتلا ہو کر کافر و مشرک ہو گئے. اب ان کے اس مفہوم کو لے کر، اس مفہوم کے اعتبار سے آیت بالا کا جو سورہ 65 سورہ انعام کی آیت نمبر 65 ہے، اس کا مطلب اس طرح بھی ادا کیا جا سکتا ہے ان کے اعتبار سے جو مفہوم یہ لیتے ہیں کہ فرقہ بندی شرک ہے اور فرقوں میں بٹ جانا شرک ہے. کہہ دیجئے وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب نازل کرے، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب نازل کرے، یا تمہیں شرک و کفر میں مبتلا کر دینے کے عذاب میں مبتلا کر دے. چونکہ یہ کیا کہتے ہیں؟ فرقہ بندی شرک و کفر ہے. تو اس آیت کا مفہوم ان الفاظ کا کہ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، کہ یا تمہیں گروہوں میں بانٹ دے اور تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھائے، گروہ میں بٹ جانا شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا ان کے اصول کی روشنی میں یہ ترجمہ اس طرح بھی مفہوم ادا کیا جا سکتا ہے کہ یا تمہیں شرک اور کفر میں مبتلا کر دے، چونکہ فرقہ بندی کفر و شرک ہے، تو یہ شرک و کفر میں مبتلا کر دے، یہ اللہ رب العالمین کے لیے آسان ہے.
تو حدیث بالا کا مفہوم یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آندھی طوفان کا سنا تو آپ نے پناہ طلب کی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زلزلہ یا سیلاب وغیرہ جو پیروں کے نیچے کا عذاب ہے اس کا سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی کہ تمہیں گروہوں میں بانٹ دے اور ان کے اصول کے مطابق تمہیں شرک میں مبتلا کر دے, تمہیں کفر میں مبتلا کر دے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کو آسان جانا اور آپ نے فرمایا کہ یہ زیادہ آسان ہے. نعوذ باللہ. کیا شرک و کفر کی قباحت اور شناعت اس کے بھیانک انجام سے واقف کوئی ادنا سا مسلمان بھی آندھی طوفان یا زلزلوں کے مقابلے میں اسے آسان تر قرار دے سکتا ہے؟ تو شرک و کفر کی بیعت کرنے والے جب ایسا نہیں ہو سکتا ہے, ادنا سا مسلمان بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ زلزلہ یہ طوفان کے مقابلے میں, آندھی طوفان کے مقابلے میں, اوپر نیچے کے عذاب کے مقابلے میں شرک کے عذاب کو کمتر جانے, تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ شرک کی بےقدری کرنے والے, شرک کو جڑوں سے اکھیڑ دینے والے, اللہ کے دین کو غالب کرنے والے, توحید کو غالب کرنے والے امام الانبیاء نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیسے ہو سکتا ہے کہ شرک کے بارے میں ان کے متعلق یہ تصور کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آندھی طوفان زلزلہ وغیرہ کو شرک کے مقابلے میں آسان سمجھا؟ کیسے کہ شرک کے مبتلا کیے جانے کے عذاب کو آپ نے آسان قرار دے دیا اور ان عذابوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل قرار دے دیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ انبیاء علیہ السلام کی, جمیع انبیاء کی بعثت کا اولین و اہم ترین مقصد ہی توحید کا اثبات اور شرک کی بےکنی ہوتا تھا, شرک کو جڑوں سے اکھیڑ دینا ہوتا تھا. قرآن و سنت کے متعدد دلائل اس پر شاہد ہیں, کم از کم کوئی مومن تو اس سے انکار کی گنجائش نہیں پائے گا.